بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محظوظ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی اخلاقی اقتدار اپنے والدین سے ورثے میں پایا تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ذات اقدس قریش باعزت شخصیت اور میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا کہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محظوظ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش اصحابہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید بن عماز وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاہد میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کے اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو ہم مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کی پیشکش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں تو تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحابہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالاتر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام اور رتبہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ برگزان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے محسوس کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت اور افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں، اور جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگاری کی درخواست کریں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی ابتدائی زبوں حالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف سے جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی ابتدائی زبوں اور حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ نے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زائد ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس وقت کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ وار ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ کے اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر امرا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ پیغمبر ہچکچاہتے کہ اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں میری ماں
باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میری دنیا اور آخرت کی کنجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کرو اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکلیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں کہ اگر مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے عقد میں کر دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انوار خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شرم کی وجہ سے سکت رہی اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجانب کے سکت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہوئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی، تمام واقعہ ان کو آگاہ کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر مجھے سے ترویج کر دی ہے اور اب بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ازواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو اور خطاب پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں کہ جو اس ذات کو پسند ہو اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کے مقام درجہ بلا تر کر دے۔ لوگ میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری روزہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، خدا اس ازواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ایک زرہ جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک گوسفند کی کھال رنگی ہوئی۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرہ جو تم نے حضرت
زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں لے جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ درہم انہیں دیے کر فرمایا، اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسماء کو دیے اور فرمایا، اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ حبری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی ریشم بری گی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو ازہرنامی خوشبو اور دار گاز سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تنباہ کا پیالہ پانی سے بھرنے کے لیے، 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 ریشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے صراحی سبو کہا جاتا ہے، فرش کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جب جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی کہ جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چھلنی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے اور بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔